بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل اور احسان ہوا کہ اس نے پھر ایک مرتبہ ہم سب کو رمضان المبارک کی یہ نیک گھڑیاں اور سعادت والا یہ موقع ہم کو عنایت فرمایا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، جیسے لفظ علم کے معنی ہے جاننا سمجھنا، تو اب اس لفظ سے جتنے بھی جملے کلمے بنیں گے ان میں علم ضرور پایا جائے گا۔ عالم وہ علم سے بنا ہے تو عالم اسی کو کہیں گے جس میں علم ہو۔ متعلم اس کو کہتے ہیں جو علم سیکھنا چاہتا ہے۔ معلم اس کو کہتے ہیں جو علم سکھاتا ہے۔ تو ایسے ہی لفظ رمضان یہ بھی تو ایک لفظ ہے، تو اس کے کوئی معنی تو ہوں گے۔ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ رمضان کے معنی آتے ہیں، ایک مہینہ ہے جو سال بھر میں ایک بار آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، رات میں تراویح پڑھتے ہیں اور تراویح کے بعد میں صبح سحری تک توپ خانہ آباد کرتے ہیں اور سارے مرغ و مسلم کھا جاتے ہیں، بس مہینہ ختم۔ ہمارے دماغ میں یہی ایک معنی چلتا ہے۔ رمضان رمز کے اصل معنی آتے ہیں جلا دینا، اور رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ آتا ہی ہے ایمان والوں کے گناہوں کو جلانے کے لیے۔ یہ آتا ہے آ کر تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے۔ اور میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ رمضان میں چونکہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو یہ آتا ہے شیطان کو جلانے کے لیے۔ اور ہماری اصطلاح میں آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ رمضان آتے ہی جیسے ہم کہتے ہیں شیطان کی جل جاتی ہے، کہتے ہیں نا وہ اس کی جل گئی، تو شیطان کی جل جاتی ہے رمضان کے آتے ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سارے بندے ایک ساتھ مل کر کے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، روزوں کا رخ کرتے ہیں، تلاوت کا رخ کرتے ہیں، تراویح کا رخ کرتے ہیں۔ تو رمضان اللہ تبارک و تعالی کا ایسا مقدس مہینہ ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو صحیفے اللہ نے دیے، کتابیں، آسمانی صحیفے آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیے، وہ رمضان کی 3 تاریخ دی، 3 رمضان کو دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے 6 تاریخ کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زبور عطا فرمائی 12 رمضان کو۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی 24 رمضان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہے۔ اور حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، تو قرآن کو اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں یعنی 27 رمضان کو عطا فرمایا۔ تو رمضان کو اللہ کی کتابوں کے ساتھ بڑی مناسبت حاصل ہے، اسی میں قرآن بھی ہے
اور قرآن جس کو اللہ نے خود فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن اور رمضان کی مناسبت کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ رمضان سفارش کرے گا دن میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، قرآن سفارش کرے گا رات میں تراویح پڑھنے کی وجہ سے یا اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ رمضان جس طریقے سے قرآن ہدایت کے لیے ہے، ایسے ہی رمضان بھی ہدایت کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوئے۔ اسی طریقے سے قرآن اللہ کی صرف کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے کلام کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو یوں سمجھئے کہ اس کو حق تعالی جل مجدہ سے بہت زیادہ قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو بڑی عجیب بات لکھی کہ بندہ رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالی کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی تمام عیبوں سے پاک ہے، حتیٰ کہ وہ کھانے پینے سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کو کوئی بھوک نہیں لگتی ہے، کھانے پینے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، کھانا پینا ہماری ضرورت ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے کہنے پر صبح صادق سے لے کر تو غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، تو ایک طریقے سے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، حق تعالی سبحانہ کے ساتھ تشابہ اختیار کرنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ جیسے ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، میں آپ کے کہنے پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھا پی رہا ہوں کہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن بدن بندے کو قرب حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے چونکہ گناہ 11 مہینے ہوئے ہیں، شوال کے بعد سے لے کر تو ابھی تک گناہ چل رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے 11 مہینے میں گناہ ہوئے تو وہ سارا کام ایک دن میں تو ہوگا نہیں۔ کہ آپ دوا کھانے جاتے ہو، آج کل کی پوری ڈاکٹری مشینوں میں آ چکی ہے، آپ جاؤ نارمل چیک اپ کے لیے آپ جاؤ گے تو آپ کو بیماری کیا ہے ڈاکٹر یہ بتانے میں ہی رات کروا دے گا، یہ والی جانچ کراؤ، آپ کرا 2 گھنٹے بعد اس کی رپورٹ آئے گی، وہ فلاں جگہ جاؤ 3 گھنٹے بعد اس کی رپورٹ آئے گی، رات کو 8 بجے پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو فلاں تکلیف ہے، کیونکہ سارا کام مشینوں میں چل رہا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر ختم ہو گئے جو چہرہ دیکھ کر، آنکھ دیکھ کر یا نبض دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے آپ کو ٹائیفائیڈ ہے، آپ کو ملیریا ہے، یہ ٹیبلٹ لو آپ ٹھیک ہو، وہ سب ختم ہو گیا معاملہ، کیونکہ ابھی ڈاکٹری ہو گئی ہے کمرشیل۔ بھائی سے بات ہے، سامنے والے نے لاکھوں کروڑوں روپیہ لگایا ہے، کئی لوگوں کے جیب درم کی ہے رشوتوں کے ذریعے سے، تو وہ سارا پیسہ تو آپ سے وصول کرے گا نا، اس لیے بیماری بتانے میں شام ہو جاتی ہے۔ تو 11 مہینے مسلسل روح بیمار رہی ہے، تو اب ایسا تو ہے نہیں کہ ایک روزہ رکھو گے معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ نے پورا مہینہ دیا کہ یہ میری رحمتوں کے دریا بہ رہے ہیں، 1 مرتبہ پانی بہاؤ، 2 مرتبہ بہاؤ، 3 مرتبہ بہاؤ، اس لیے کہ بیماری ایک نہیں ہے۔ چلو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہو، 1 مرتبہ ہاتھ اٹھایا کافی ہو گیا، آپ نے توبہ کی، استغفار کی، یا اللہ اب نہیں کروں گا، اللہ نے معاف کر دیا، پوری فائل کلیئر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 11 مہینے مارکیٹنگ کی جو فائلیں الجھی ہوئی ہیں، رشتہ داروں کی فائلیں الجھی ہوئی ہیں، بھائیوں کے بات چیتیں بند ہیں اور آپس میں تعلقات خراب ہوئے ہیں، غیبتیں لوگوں کی ہوئی ہیں،
الزام لوگوں پہ لگائے ہوئے ہیں، تو وہ جو بڑی بڑی اندرونی جو بیماریاں ہیں وہ ایک دم سے ٹھیک تھوڑی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا 1 مہینہ مسلسل تم کو دے رہا ہوں اور ایک موقع اور دے رہا ہوں موت سے پہلے پہلے۔ اللہ چاہتا تو ہم کو موت دے دیتا، جو ہمارے کتنے بھائی ہیں پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا تم کو ایک چانس اور دیا، چلو ایک موقع اور تمہارے لیے کہ جتنا بھی کالے کرتوت کیے ہیں سب سے توبہ استغفار کر لو اور میرے نیک بندے بن کر کے میرے پاس آؤ۔ اسی لیے اللہ رمضان عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات کب پیدا ہوگی؟ جب رمضان میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنی زبان پر اللہ کے اس کلام کو جتنا زیادہ گھمائیں گے اتنا وہ دل کے کچرے کو صاف کرے گا اور اتنا گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی اور اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔